بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جانور کو ذبح کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ذبح یذبح روٹ ورڈ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے ذبح کرنا۔ ذبیح کہتے ہیں اس جانور کو جس کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایسا جانور جو کسی کی ملکیت میں ہو، یعنی میری ملکیت میں ایک جانور ہے، حلال ہے، اور اس کی شہ رگ کو کاٹ دینا، اس کو ہم ذبح کہتے ہیں۔ اس کی 3 شرائط۔ نمبر 1، چھری پھیرتے وقت اللہ کا نام لینا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ انعام آیت نمبر 122 میں ارشاد ربانی ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ جس ذبیحے کے اوپر، جانور کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ آپ نے نہیں کھانا، یعنی وہ جانور حرام ہوگا۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قول النبی فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جانور کو اللہ کے نام لے کر ذبح کرنا چاہیے۔ تو یہ بنیادی شرط ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کرنا ہے۔ نمبر 2، ذبح کرنے والا شخص مسلمان ہو یا اہل کتاب۔ اب مسلمان تو ہے، ظاہر ہے وہ اللہ کا نام لے گا تو ذبح کرے گا تو ذبح ہو جائے گا۔ اہل کتاب اس سے مراد یہودی اور عیسائی، اگر وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، کسی اور کا لیں گے ذبح، وہ حرام ہوگا۔ صرف اللہ کا نام لیتے، بسم اللہ، وہ صرف اللہ کا نام لیا، بسم اللہ، تو جانور ذبح، یعنی وہ جانور جو ہے وہ شریعت اس کو اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ حلال ہے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آگے آ رہی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ شرعی طریقہ سے ذبح کرتے ہوئے شاہ رگ کاٹ دی جائے، یعنی اس کا جو جانور عام طور پہ جو بکرا ہے، بکری ہے، گائے ہے، اس کو ہم گلے کے اوپر چھری چلاتے ہیں، یہی طریقہ اس کا ذبح کرنے کا ہے۔ اور اونٹ کو جو ہے وہ نہر کیا جاتا ہے، ظاہر ہے اس کے حلق کے اوپر نیزہ مارا جاتا ہے اور خون نکلتا ہے، تو وہی اس کا ذبیحہ ہے۔ اونٹ کو بعض لوگ 7 جگہوں سے ذبح کرتے ہیں جس کی بہرحال کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جو خون بہا دے اور جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اس جانور کو آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کا خون نکل گیا، آپ نے چھری چلا دی، چھری چلانے سے پہلے آپ نے اللہ کا نام لیا، ذبح کرنے والا مسلمان تھا تو وہ جانور بہرحال حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ ہاں، ذبح کرنے کے لیے آپ ہڈی سے اس کو ذبح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، دانت سے آپ اس کو ذبح نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ تصور نہیں پایا جاتا، اس دور میں ہوگا، لوگ کرتے ہوں گے، اس سے شریعت نے منع کر دیا ہے۔ ناخن، بعض لوگوں کے بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں اور بڑے تیز ہوتے ہیں، تو ناخن سے بھی ذبح نہیں کرنا ہے، اور اس کو جو ہے وہ دانت سے، یہ دانت مراد نہیں ہے، شاید یہ بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ جو لوگ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ٹریننگ میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ دانت سے ذبح کر لیتے ہیں اس کو، یہ شریعت نے روک دیا ہے، کیونکہ دانت ہڈی ہے اور ہڈی سے ذبح کرنا منع ہے۔ یہ روایت بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں ہے، نسائی میں، ابن ماجہ میں ہے اور مسند احمد میں۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کعب بن مالک نے بیان کیا کہ ایک عورت نے پتھر کے ساتھ بکری کو ذبح کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس حوالے سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے کا حکم دیا، عورت کا ذبیحہ جائز ہوا۔ پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں قربانی کا جانور خود ذبح کر لیتی تھی، تو اگر عورت اتنی دلیر ہے، فطرتاً کمزور ہوتی ہے، بعض خواتین بڑی بہادر ہوتی ہیں، تو اگر وہ عورت اتنی دلیر ہے، بہرحال وہ اللہ کا نام لے کے اگر ذبح کرتی ہے تو اس کا ذبیحہ بالکل جائز اور درست ہے۔ اس کے علاوہ 2 باتیں اور ذہن میں رکھ لیں۔ ذبح کرتے ہوئے چھری حد سے زیادہ تیز ہونی چاہیے۔ کند چھری سے ذبح کرنا جانور کو ہلاکت میں ڈالیں، یعنی اس کو ڈبل تکلیف مل رہی ہے، ایک اس کو آپ ذبح کر رہے ہو اور اوپر اس کو جو ہے وہ چھری جو چلا رہے ہیں وہ تیز نہیں ہے، تو اس کو تکلیف در تکلیف ہے، یعنی اس کو موت در موت جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز کہ اس کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ اگر آپ نے ذبح کرنا ہے تو جس کو ذبح آپ کر رہے ہیں اس کے سامنے دوسرا جانور کھڑا ہوا ہے تو اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں یا اس کو وہاں سے لے جائیں۔ تو یہ کچھ شرعی احکامات ہیں۔ اس ذبیحے کو آرام تبھی ملتا ہے کہ جب چھری تیز ہو، ایک دم سے اس کی رگے جان کٹے گی تو وہ اس کا خون نکلے گا اور وہ تکلیف سے جو ہے وہ بے نیاز ہو جائے گا۔ اچھا، بعض ہمارے جہلا ایسے ہیں کہ جو نرخرا ہوتا ہے یہ جانور کا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گردن والی سائیڈ کے اوپر، جس طرف انسان اس کا دماغ ہوتا ہے جانور کا، اس سائیڈ پہ ہونا چاہیے، ادھر ہوگا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انہر الدم، جس چیز سے آپ خون نکال دیں، تو جو چیز خون نکال دے گلے کے اوپر پھیر کے، جس سے شریعت نے واضح کیا ہے، چھری وغیرہ جو ہے، خون نکلا ہے، جانور اللہ کا نام آپ نے لیا اور مسلمان ہے ذبح کرنے والا، تو وہ آپ کا جو ذبیحہ ہے بالکل جائز اور درست ہے، وہ حلال ہے، وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔